وقار صاحب، یہ جو آپ کے ٹی او آرز بنے ہیں ان میں کیا آپ کو مینڈیٹ ملا ہے؟ کرنٹ جو سچویشن کمپین چلی ہے یا اس کو جو ماضی میں بھی کچھ عدلیہ کے خلاف ہوا ہے اس کے بھی آپ کو کوئی اختیار ہے؟ سر، یہ اس کا جو پہلا ٹرمز آف ریفرنس ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ facts behind the malicious social media campaign attempting to malign the image of honorable judges of the Supreme Court of Pakistan. تو ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد یہ جو کمپین ہوئی تھی، میں نے ابتدائی میں بتایا، یہ اسی حوالے سے، یہ ماضی کے کیسز کے حوالے سے نہیں. اور ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. عدلیہ کے جو جج ہیں ان کے خلاف، باوجود اس بات کے کہ اس کی ہمارے ملک کے آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عدم برداشت اور جھوٹ کا ایک کلچر جو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے، اس کو جاری رکھتے ہوئے یہ کیا گیا. اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ جب 2-3 دن تک اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی تو وزارت داخلہ نے 16 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے اندر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا JIT تشکیل دی گئی، جس کے کنوینر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم ونگ FIA کے تھے، اور اس میں ISI اور DGICT پولیس اور PTA کا ایک نمائندہ، اور وہ تشکیل دی گئی جو اپنا کام کر رہی ہے. یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ ہمارا جو ملک ہے اس کا جو سپریم لا ہے آئین پاکستان، اس کا جو آرٹیکل 19 ہے، اگر آپ کھول کر پڑھ لیں تو اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. آرٹیکل 19 جو کہ متعلق ہے آزادی اظہار اور آزادی پریس کے ساتھ، کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب اور اس کی ترغیب سے متعلق ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع، جو آزادی ہے ان مناسب پابندیوں کے تابع ہے. تو اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں، FIA ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اور جو مجاز ادارے ہیں وہ اس پر اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. تفتیش بھی ہو رہی ہے اور کئی سو جو اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر کیے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی. آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد تھوڑی سی آپ کو اس کے حوالے سے معلومات دینا ہے اور آپ کے ذریعے انتباہ کرنا ہے ان تمام لوگوں کو ملک کے اندر اور باہر کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں، کیونکہ جو آئین ہے اور قانون ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں اور کریں گے. اب جب کہ ہم الیکشن کے عمل میں جا رہے ہیں اور وہ بہت قریب ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کو تو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ 17 اگست 2023 سے جب سے کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، اس کے نگران وزیر اطلاعات کی حیثیت سے شاید کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں میں نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ نہ کہا ہو کہ یہ ملک کیونکہ آئین کے تحت چلتا ہے اور آئین کی تحت ہی اس نگران حکومت کا وجود قائم ہوا، اور اس آئین کے دیباچے میں پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے. تو انشاءاللہ ہم اس کے بہت قریب ہیں. جمعرات 8 فروری کو 2024 کو عام انتخابات ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، جس میں پاکستان کے عوام اپنے جو نمائندے ہیں وہ منتخب کریں گے.
और एक नई कानूनी आईनी हुकूमत वजूद में आएगी। आज की इस जो मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम इसी फोकस्ड ये जो एजेंडा है जो कि मैंने आपको अर्ज किया उस पर गुफ्तगू करेंगे। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, कानून के हवाले से, दूसरे हवालों से, वो सारी चीजें आज हम उन पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। फोकस इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। मेरी दाएं जानिब अहमद शमीम पीरजादा साहब डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वेब एनालिसिस के, साथ बैठे हैं उनके तैमूर अरशद साहब, वो डायरेक्टर हैं पीटीए के। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर तारिक खान इस तरफ बैठे हैं। मेरे बाएं हाथ वकारुद्दीन सैयद साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं एफआईए के, और अयाज खान एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम्स। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं पीरजादा साहब से भी कहूँगा और वकार सैयद साहब से भी कि मुख्तसर कुछ गुफ्तगू कर ले और फिर हम ओपन करेंगे सवाल के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़ा सा मेरी गुजारिश थी कि मैं आपको ब्रीफ करूं कि पीटीए कैसे काम करता है और किस कानून के तहत करता है। तो आवाज आ रही है जी। अंडर सेक्शन 37 पैका जो है, पैका 206 जो है, पीटीए के पास इख्तियार है कंटेंट ब्लॉकिंग और रिमूवल का, जिसमें जो कंटेंट ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम है, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंस और मोरालिटी के हवाले से हैं, इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं, और जो ऑफ एनी ऑफेंस और इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस, यानी कोई अगर उस पर किसी को इनकलकेट करता है। अथॉरिटी में हमारी वेबसाइट के जरिए और अब हमने दिया हुआ प्लेटफॉर्म, कोई भी बंदा रिपोर्ट कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स। हम खुद भी चंद केसेस में ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट प्रोएक्टिव सर्च भी करते हैं, और कोशिश हमारी यही होती है आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और हम उसे एड्रेस करते हैं। फिर हमारे साथ कुछ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, 44 हम एक पोर्टल हमने बनाया हुआ है जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं जो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और इसके हवाले से, तो वो इदारे भी हमें रिपोर्ट करते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 44 इंस्टीट्यूशंस जिसमें एफआईए भी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट भी है। वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन गाय बगैर शेयर करते हैं और हम उसको पर एक्शन लेते हैं। बेसिकली हमारा प्रिंसिपल जो काम है वो ब्लॉकिंग एंड रिमूवल का है, और उस पर जो उसके बाद फिर हम जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने मीडिया कैंपेन्स भी चलाते हैं, अखबार में आर्टिकल भी लिखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है सोशल मीडिया कंपनीज से हमारी तकरीबन हर 3 महीने 6 महीने बाद मीटिंग होती है और उनसे हम अपने कंसर्न्स भी बताते हैं। दूसरा ये कि सोशल मीडिया कंपनीज के हवाले से एक हम ये है कि वो मेनली जो है वो चलते हैं अपनी सोशल मीडिया कंपनी, उनकी जो गाइडलाइंस हैं और उनके स्टैंडर्ड्स हैं उसके हवाले से वो चलते हैं। हमारे डिफरेंट एमओयूज भी हमने साइन किए हुए हैं जिसमें यूनिसेफ के साथ भी है, और चाइल्ड एब्यूज के हवाले से हम काफी काम कर रहे हैं। इसी तरह बेसिक सारी जो हम यानी आप एक बड़ा स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हमें बड़ी हेल्प मिल सकती है। इस चीज का जो है ना लोगों को हमारा जो सोशल मीडिया है उसकी आउटरीच और पब्लिक तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें ये नहीं पता, किसी नौजवान को ये पता होना चाहिए, ये आप लोग जैसे हैं उनको अखबारात में या सोशल मीडिया के जरिए बता सकते हैं कि कौन सा कंटेंट आपने आगे करना है और कौन सा नहीं करना, और क्या उसके दूरस्थ नताइज हैं और उसकी रिपरकशंस विद रेफरेंस टू कि आप एक कंटेंट को फैला रहे हैं
فیملی پر یا ادر لوگوں کی فیملیز پر یا ہماری نیشنز پر کیا کیا ہو سکتا ہے. تو ایک سوشل جیسے مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں ہر چیز پر بہت زیادہ اپنی واچ ہوتی ہے انٹرنل بھی، لیکن سوشل میڈیا میں ینگسٹرز اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، انجانے میں وہ ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جس کے وہ لانگ ٹرم میں نقصانات اٹھاتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس پبلک اویئرنیس کمپین میں اور جنرلی اویئرنیس کے اس میں بڑے لوگ بعض اوقات بڑے کرمنل اوفینسز میں پھنس جاتے ہیں. تو بیسک یہ تھا، اور اینی تھنگ جو ہم کوئی بھی چیز آپ ہم سے پی ٹی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں تھرو ویب سائٹ، ہمارے ای میل بھی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کال سینٹر بھی ہے. ہمارا جو کال سینٹر ہے 0800-550-55 اس کا نمبر ہے، وہاں سے بھی آپ ہمیں کمپلینٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں URL بھیج سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو اس ملک کے مفاد میں ہوگی ہم اس کو ضرور سپورٹ کریں گے، اور ہم سوشل میڈیا کمپنی سے ٹیک اپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. FIA سائبر کرائم ونگ کو یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ پیکا کے قانون کے نیچے تمام شرپسند عناصر جو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا اپلیکیشنز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو انتشار پھیلا رہے ہیں، ان تمام کو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ FIA سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ مکمل طور پر چوکنا ہے اور کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کرنے میں وہ بالکل بھی دیر نہیں کرے گا. ابھی تک جو کمپینز چل رہی ہیں ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف، اس میں جیسے کہ سر نے پہلے ریفرنس دی ہے 500 سے زیادہ اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں، اور بہت سارے اکاؤنٹس ہیں ان کی ہم مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے یہ JIT جو ہے وہ اپنا کام کرے گی تو ان کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ریاستی اداروں پہ عام عوام کا جو ایک اعتماد ہے اس کو ختم کریں، انتشار پھیلائیں سوسائٹی میں، اور جو سوشل میڈیا کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو ایک ہتھیار کے طور پر ریاست کے خلاف استعمال کریں. ہم نے اپنے تمام تھانوں کو، اپنے تمام رپورٹنگ سینٹرز کو یہ ہدایات دے دی ہیں کہ اس قسم کی کسی بھی اطلاع پر وہ فوری طور پہ کارروائی کریں، اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، جتنے اکاؤنٹس اس میں انوالو ہیں، ان کو فوری طور پر سخت تادیبی کارروائی کرتے ہوئے قانون کے اس میں دائرہ کار میں لے کر آئیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو. کمران منور صاحب سما ٹی وی سے. سر یہ بتائیے کہ یہ جس طرح یہ جو کمپین شروع ہوئی تھی اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جیسے سر نے بھی بتایا کہ بہت سارے اکاؤنٹس میں شارٹ لسٹ میں کچھ صحافیوں کے نام بھی شامل ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے صحافی بھی جو ہیں اس مہم کا حصہ رہے. آپ بھی سر صحافی رہے، تو کیا ان صحافیوں کے اور کارروائی عمل میں لانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ JIT کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ فوری طور پر گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائیں گے. پہلے سوال کے حصے کا جواب میں دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر قانون کی کوئی بھی شخص خلاف ورزی کرے، اس کا کوئی بھی پیشہ ہو، وہ صحافی ہو، وکیل ہو، سیاستدان ہو، تاجر ہو، قانون اس میں کسی قسم کی تخصیص اور تمیز نہیں کرتا. باقی جو دوسرا حصہ ہے آپ بتا دیجیے. جی اگر آپ دیکھ لیں JIT کے ٹرمز آف ریفرنس کو آپ دیکھ لیں تو اس میں جو دوسرا ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ میں آپ کی سہولت کے لیے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ برنگ دا کلپریٹس ٹو بک ان اکارڈنس ود دا ریلیونٹ لاز اینڈ کاز پریزنٹیشن آف چالانز ان دا کنسرن کورٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ JIT کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ جو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اکاؤنٹس یا پرسنز، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی جو بھی قانون کے نیچے اویلیبل ہے وہ کی جائے فوری طور پہ. یہ بتا دیں کہ یہ
جو اکاؤنٹس آپ نے اب تک 5 سے زائد آپ نے چھان بین کی ہے، کیا یہ سارے اکاؤنٹس صرف پاکستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں یا بیرون ملک سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں؟ کس قسم کے یہ اکاؤنٹس ہیں؟ یعنی ان کے اکاؤنٹس ہولڈر کون ہیں زیادہ تر؟ وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں؟ تھینک یو. میں بتاؤں جی جی. یہ جو اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ابھی تو یہ پروسیس جاری ہے. جو جے آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے وہ 2 ویکس کا ہے، فی الحال 2 ویکس میں ہم رپورٹ دیں گے. تو ابھی بڑا انیشیل پیریڈ ہے، ابھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس کو. بعد میں جب اکاؤنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور مانیٹرنگ کے بعد جب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں. اور سائبر کرائم کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. یہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو ریچ ہوتی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہوتی ہے. تو لہذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان کے اندر سے یہ ہو رہے ہیں، یہ ہر جگہ سے ہو سکتے ہیں اور اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. بہت سے لوگوں کو، جیسے سر نے بھی کہا، پی ٹی اے کے ڈی جی صاحب نے بھی عرض کیا پہلے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے بہت سی کمپینز کا حصہ بن جاتے ہیں، بغیر ویریفیکیشن کیے وہ انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہماری ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے ان کو ویریفیکیشن کرنی چاہیے اور فیک نیوز اور ان سے بچنا چاہیے. یہ میرے خیال میں بہت اہم بات کی ہے وقار صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے جھوٹ پھیلانا. وہ شام کو بیٹھ کے انہوں نے 2.5 بندوں کو پکڑ کے اپنا ایک ویلاگ تو بنا دیا جس میں انہوں نے کہا کہ گدھے نے گھوڑے کو جنم دیا اور سورج جو ہے وہ کل مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، اور اسلام آباد میں جنوری کے مہینے میں کوئی 55 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کا درجہ حرارت ہوگا. ایسی بہت ساری ہوش ربا معلومات جو ہے وہ لوگوں کو وہ دیتے ہیں. تو ایک تو وہ کاروبار ہے جس کی اپنی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں ڈالر ضرور آ جاتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک تو وہ جن کا کاروبار ہے، لیکن وہ گھٹیا اور غلط معلومات جب آپ کے فون سیٹ پہ آئی تو ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں، اپنی سوچ سمجھ کا استعمال کریں اور اس کی تصدیق کیے بغیر آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں. اور آج کے انٹرنیٹ ایج میں وہ اگر آپ کو وی پی این کا معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات پہنچی ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے کون سے ذرائع ہیں یہ بھی معلوم ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی معلومات لینڈ کرتی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں. جیسے ہم الیکشن کے قریب جائیں گے یہ جھوٹ اور بہتان تراشی اور ہیجان بپا کرنے والی جو کوٹ اینڈ کوٹ معلومات ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو ہم سب لوگوں کو اس میں چوکنا رہنا ہوگا اور عوام سے خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات آپ سنیں کیونکہ وہ آپ کے فون پر آ گئی ہے تو آپ اس کو صحیفہ نہ سمجھیں اور آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کریں. نیوز 1 سے. اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، کہیں سے بھی آپریٹ ہو جاتی، تو یہ جو اسپیسیفکلی مہم چلائی گئی ہے عدلیہ کے خلاف، کیا یہ اندرون ملک سے ہے یا بیرون ملک سے ہے؟ اور اگر جو بیرون ملک سے کر رہے ہیں تو ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ یہ دونوں طرف ہوئی ہے، ملک کے اندر سے بھی ہوئی ہے اور باہر سے بھی ہوئی ہے، اور یہ آپس میں ان کا رابطہ ہے تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور کیا کریں گے آپ بتا دیجیے. جی، چاہے یہ جو اکاؤنٹس ہیں چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں، ہم اپنے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کو ایمبٹ آف لا میں لے کر آئیں گے. ظفر ہاشمی صاحب، ڈیلی دنیا سے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب ساری انکوائریز ہو رہی ہیں، آپ نے کہا کہ قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی جو بھی انتشار پھیلانے میں ملوث ہیں، تو یہ سخت سے سخت سزا کس حد تک ہو سکتی ہے؟ قانون اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اس میں سزائیں کیا ہیں؟ جی، اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے کیا چیز جو ہے وہ ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے، کس قسم کی انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے.
بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس کو آگے بڑھاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ کنٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. تو اس میں مختلف اکاؤنٹس کے مختلف رولز ہیں، ان رولز کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا، اور جو اس رول کے مطابق پیکا کے قانون میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے اس کو ہم مکمل طور پہ استعمال کریں گے. ظریف صاحب، ہم ٹی وی سے. شکریہ. سر یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اداروں کو غیر محسوس طریقے سے مختلف پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ماضی میں نون لیگ کے خلاف استعمال کیا گیا اداروں کو، اور پیپلز پارٹی کے خلاف، ایون کہ سولنگی صاحب آپ پر بھی ایک کسی دور میں پابندی رہی کہ پی ٹی وی میں جو ہے آپ نہیں آ سکتے تھے. آج ماشاءاللہ آپ وزیر اطلاعات ہیں، اور آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو لوگ جینین ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہو، لیکن ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے جن کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا؟ شکریہ جی. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قانون کا جو اطلاق ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی گروہ کو یا کسی فرد کو ہدف بنانا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف قانون کی حد تک ہو، اور قانون اس میں تخصیص نہ کرے کہ میرے قریب کون ہے اور مجھ سے دور کون ہے. تو نگران حکومت کے طور پر ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے. ہماری حکومت تو کوئی سیاسی حکومت ہے نہیں، نہ ہمارے کوئی سیاسی حامی ہیں نہ مخالف ہیں. تو آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا ہدف کوئی خاص گروہ نہ ہو، صرف وہ لوگ ہوں جو کہ قانون توڑتے ہیں. عثمان رانا صاحب، نیوز ٹی وی سے. اچھا سر، یہ بتائیے گا وقار الدین سید صاحب کہ پہلے بھی عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، کیا یہ وہی گروپ تو نہیں ہے جو پہلے بھی عدلیہ پر، جیسے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس میں عدلیہ پر تنقید کی جاتی رہی، تو یہ کیا ان کے تانے بانے ان سے بھی ملتے ہیں جو پہلے کمپین ہوئی تھی عدلیہ کے خلاف اور اب یہ دوسری کمپین ہے؟ جی جی پلیز. جی، جیسے میں نے پہلے قمر کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی. ابھی تو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹس، اور جیسے ہی یہ ایک فرسٹ اسٹیج کمپلیٹ ہوگی، جب ہم ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کریں گے تو آپ تمام دوست جو ہیں ان کو نظر آئے گا، اور ہم بغیر کسی، جیسے سر نے کہا کہ بغیر اس امتیاز کے کہ جی کون کیا ہے اور کہاں سے ہے اور کیا کرتا ہے، قانون کے نیچے سب کے خلاف ایک جیسی کارروائی کریں گے. پی کے ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے، تو پی کے ایکٹ جس وقت ماضی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنا رہی تھی تو اس وقت ہی ہائی کورٹ کی جانب سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. اب اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ملک میں جو کر رہے ہیں ان کے اوپر اس کو کس طرح لاگو کریں گے؟ دیکھیے جی، جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں یا جو بیرونی ملک ہیں، آخر ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے، وہ آتے جاتے ہیں یہاں پہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو وہ اچھا یا برا جو بھی اپنی طرف سے ہوتا ہے وہ پاکستان کے حق میں اور مختلف جماعتوں یا مختلف گروہوں کے ساتھ ان کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ جب بیٹھے ہیں اور ڈی جی پی ٹی اے نے اور سر نے جو اتنی زیادہ چیزیں ایکسپلین کی ہیں کہ جی غیر اختیاری طور پہ بعض لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ اویئرنیس جو ہے وہ آپ کی وساطت سے ہم تمام لوگوں تک پہنچائیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں. اور جو لوگ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا اس کمپین کا حصہ نہیں بننا چاہتے، تاکہ ان کو بھی اویئرنیس ہو، ان کو ایک موقع ملے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. فاروق ملک صاحب، سما ٹی وی. وقار صاحب، یہ جو آپ کے ٹی او آرز بنے ہیں ان میں کیا آپ کو مینڈیٹ ملا ہے؟ کرنٹ جو سچویشن کمپین چلی ہے یا اس کو جو ماضی میں بھی کچھ عدلیہ کے خلاف ہوا ہے اس کے بھی آپ کو کوئی اختیار ہے؟ سر، یہ اس کا جو پہلا ٹرمز آف ریفرنس ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیکٹس بہائنڈ دا میلیشیس سوشل میڈیا کمپین اٹمپٹنگ ٹو ملائن دا امیج آف آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد یہ جو کمپین ہوئی تھی، میں نے ابتدائی میں بتایا، یہ اسی حوالے سے، یہ ماضی کے کیسز کے حوالے سے نہیں.
جی عثمان بٹ صاحب CNN سے. السلام علیکم. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے 3 سے 4 بار الیکشن کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور 15 دسمبر کو نگران وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا تھا. کیا وجہ ہے کہ 30 دن سے زائد کا وقت ہو گیا اور ابھی تک نگران وزیر داخلہ جو ہے وہ نہیں، اتنا اہم منصب جو ہے وہ خالی ہے الیکشنز کے حوالے سے اور سیکیورٹی الرٹس بھی ہیں، تو سیاسی حلقوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک منٹ. آپ نے اہم GIT بنانے کی بات کی ہے اور جس ادارے کو کام کیا اس ادارے کا سربراہ ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت میرے خیال میں کوئی 10-11 اہم وزارتیں ان کے وزیر نہیں ہیں، اور آپ کو اس ملک کے آئین، قانون، رولز آف بزنس کا پتہ ہے کہ جب کسی محکمے کا وزیر نہیں ہوتا تو اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے. جس طرح سے باقی جو وزارتیں جو وزیر اعظم کے پاس ہیں وہ بخوبی اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، وزارت داخلہ کا کام بھی اسی طرح سے جاری ہے. وزیر اعظم کسی موقع پر اگر مناسب سمجھیں گے کہ کسی کو وزیر داخلہ بنائیں تو ضرور بنائیں گے، لیکن جو ریاست کا جو فولادی ڈھانچہ ہے وہ پوری طرح سے قائم ہے. سیکٹری داخلہ موجود ہیں، باقی تمام اہلکار موجود ہیں، FIA موجود ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی موجود ہے، تو تمام چیزیں اپنی معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں.